نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. یہ سورہ شمس ہے. اس کے آغاز میں بھی کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں. گواہ ہے سورج کہ جب وہ چڑھ جائے یا اس کی دھوپ چڑھ جائے. والقمر اذا تلاہا، اور گواہ ہے یہ چاند جب وہ اس کے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاہا، اور گواہ ہے یہ دن جب وہ اس کو روشن کر دے. واللیل اذا یغشاہا، اور گواہ ہے رات جب یہ اس کو ڈھانپ لے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ازداد کو پیدا کیا ہے. چیزیں لگتا ہے کہ جیسے اپوزٹس ہیں، بائنری اپوزٹس ہیں، لیکن ان تضاد کے باوجود ان میں ایک گہرا توافق ہے، ارتباط ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کائنات کو گورن کرنے والی کوئی ایک ہستی ہے، کہ ان تمام تضادات کے باوجود ان میں ایک ہارمنی ہے، ایک توافق ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا. ایک پیئر یہ ہے، آسمان گواہ ہے جیسا کہ اس کو بنایا، اور زمین بھی گواہ ہے جیسا کہ اس کو پھیلایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور گواہ ہے یہ نفس اور جیسا اس کو نک سک سے درست کیا، اس کو سنوارا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس میں الہام کر دیا اس کا فجور بھی اور اس کا تقویٰ بھی. یعنی نفس کے اندر بنیادی طور پر یہ چیز موجود ہے، اس کی لمٹس طے ہیں. تقویٰ کہتے ہیں لمٹس کے اندر رہنا، فجر کہتے ہیں پھٹ پڑنا، نکل جانا، حدوں سے نکل جانا. تو انسان کے اندر بھی اللہ نے ایک نفس لوامہ رکھا ہے، ایک نفس ملامت گر رکھا ہے، بنیادی صلاحیت رکھی ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، خیر و شر کا شعور کہتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، کہ اے اللہ تو میرے نفس کو اس کے حصے کا تقوی عطا فرما. وزکیہا، اور تو اس کو پاک کر دے. فإنک خیر من زکاہا، کہ تو سب سے بہتر نفس کا تزکیہ کرنے والا ہے. تو کہا کہ نفس کے اندر بھی یہ دونوں ٹینڈنسیز موجود ہیں، خیر کی طرف بھی انکلینیشن ہے، شر کی طرف بھی ہے. اب کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہو گیا، مراد کو پہنچا جس نے اس کو پاک کر لیا، جس نے اس کا تزکیہ کر لیا. جو سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا نا، کہ جس نے اس چراغ کی لو کو بجھنے نہ دیا، جس نے اس شیشہ دل کو تاریک نہیں ہونے دیا، اس کو مٹی سے خاک آلود نہیں کیا. وقد خواب من دساہا، اور ناکام نامراد ہو گیا جس نے اس کو خاک آلود کر دیا، مٹی میں رول دیا. کذبت سمود بطغواہا، اب تاریخ سے استدلال کر رہے ہیں. اس سے پہلے سمود نے جھٹلا دیا سرکشی سے، شرارت سے. اذ انبعث اشقاہا، جب کھڑا ہوا اس میں کا سب سے بدبخت اور شقی آدمی. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، ان کے رسول سیدنا صالح نے توجہ دلائی کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کی پانی کی باری متعین ہے، تو اس کے اوپر کوئی اقدام نہ کرنا. فکذبوہ، تو انہوں نے قوم نے جھٹلا دیا سیدنا صالح علیہ السلام کو. فعقروہا، اور اس اونٹنی کی جو ہے وہ کونچیں کاٹ ڈالیں. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو پھر الٹ مارا ان کے رب نے ان کو بالکل پٹخ کے مار دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں. یہ بات بار بار قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ پچھلی قومیں کس وجہ سے ہلاک کی گئیں؟ گناہوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، رسولوں کے انکار کی وجہ سے. فسواہا، اور پھر بالکل برابر کر دیا، زمین ان پر برابر کر دی. ولا یخاف عقباہا، اور اس کے پیچھے جو اس کی ریپرکشنز ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس کے انجام کا. بائبل میں اس طرح کی باتیں آ گئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فلاں قوم کو ہلاک کیا یا انسانوں کو پیدا کیا، اور پھر انسانوں کی جب حرکتیں دیکھیں تو جیسے اللہ تعالیٰ کو ندامت ہوئی، ریگریٹس اللہ کو ہوئی. یا اسی طرح قوم سمود کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا. ثم ندم علی ذلک، پھر اللہ کو اس پہ ندامت ہوئی یا اندیشہ ہوا کہ بھئی کوئی اس کی جو ہے کوئی اندیشے، اس کے ریپرکشن سامنے نہ آئے. کہا کہ نہیں، اس نے ایک پوری قوم کو تباہ کر دیا، اللہ کو اس کے عواقب کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی.
قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے، اور گواہ ہے دن کہ جب وہ روشن ہو، اور جو اس نے پیدا کیے مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، یہ بھی وہی کیا ہے، یہ بھی پیئرز ہیں، اپوزٹس ہیں۔ تو کہا کہ یہ کس چیز پر گواہ ہیں اس کائنات کے مظاہر، یعنی انفس میں بھی ہیں، یعنی تمہارے اپنی جانوں میں مرد اور عورت، اور اب تم سے باہر دن اور رات، کس چیز پر گواہ ہیں؟ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری محنت، تمہاری کمائی جدا جدا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، اس کی وجہ سے سب لوگ ایک دین پر نہیں ہیں۔ قرآن مجید بار بار اس بات کو بتاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جبری طور پر تمام لوگوں کو ایک ملت پر ہی پیدا کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا، لوگوں کو موقع دیا اور وہ مختلف حوالوں سے ایفرٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ایک بات محذوف ہے، اور محذوف کیا ہے کہ جب دنیا میں لوگوں کی ایفرٹس مختلف طریقوں کی ہے تو اس کے نتائج بھی مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ کیکر بوئیں اور اس کے بعد کھجور یا آم کاٹ لیں، جو کیکر بوئے گا وہ کیکر ہی کاٹے گا، اور جو گندم بوئے گا وہ گندم کاٹے گا۔ اب آگے بتا دیا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، آپشن ہے تمہارے پاس کھلی، لیکن جس نے عطا کیا، مال دیا، انفاق کیا، اور تقوی کی روش اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھے انجام کی تصدیق کی، مانا کہ آخرت میں ایک انجام ہوگا، جنت و جہنم ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو سہج سہج چلا دیں گے آسانی کی راہ پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف لپکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیسیر کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور استغنا کا رویہ اختیار کیا، لاپرواہی کا۔ اب اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ تقوی کا اپوزٹ کیا ہے۔ ایک تقوی کا اپوزٹ فجور ہے، ایک تقوی کا اپوزٹ طغیانی ہے، اور ایک تقوی کا اپوزٹ استغنا ہے۔ تقوی والی زندگی کیا ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں کسی کے بس میں ہوں، میری پیشانی کے بالوں سے اللہ نے مجھے پکڑا ہوا ہے، اور اس کے برعکس رویہ کیا ہے؟ استغنا، لاپرواہی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ جیسی مرضی بکٹوٹ زندگی میں بسر کروں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھے انجام کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کو سہج سہج سختی کی راہ پہ چلا دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور وہ مال جس پر یہ بہت اکڑتا ہے کہ جب اس کو جہنم میں گرایا جائے گا تو اس کا یہ مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہمارے ذمے ہے راہ سجھا دینا۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، جس نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، پھر اس کی رہنمائی کا بھی پورا بندوبست کیا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے ہی اختیار میں ہے دنیا بھی اور آخرت میں، دنیا کو بھی ہم گورن کر رہے ہیں، آخرت میں بھی ہمارا ہی حکم چلے گا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں نے تم کو باخبر کر دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا یصلاھا الا الاشقى، کہ اس میں نہیں گرے گا مگر وہی جو بہت بدبخت ہے، سب سے بڑا بدبخت ہے۔ یہ کون ہے؟ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی، منہ پھیرا۔ وسیجنبها الاتقى، اور ہم ضرور بالضرور اس سے بچا لیں گے، اس سے ہٹا لیں گے اس کو کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکى، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرے، مال کو بھی پاک کرے، اپنے باطن کو بھی پاک کرے۔ اسی لیے تزکیہ نفس کے لیے جو بہت بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ انفاق ہے، مال خرچ کرنا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ دے، یا اس کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ کسی پر کوئی عنایت اس لیے نہیں کرتا ہے کہ بدلے میں اس کو ریوارڈ دیا جائے، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں جو کھلاتے ہیں وہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کسی بدلے کی بلکہ کسی شکر گزاری کی بھی توقع نہیں رکھتے۔ یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیات ویسے تو صحابہ کرام پر منطبق ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر یہ سب کام وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ اپنے بلند رب اس کی رضا حاصل کرے، اس کی مرضی حاصل کرے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کریں گے کہ وہ نہال ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، یعنی اس دھوپ کی کہ جب وہ چڑھتی ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور گواہ ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو رخصت کیا ہے اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔
یعنی اس دنیا میں ہر چیز تدریج سے ہوتی ہے، ایک خاص اہتمام سے ہوتی ہے. تو پہلی وحی آنے کے بعد کچھ عرصے تک جیسے آپ پر وحی نہیں آئی تو آپ بہت اضطراب میں رہتے تھے، اور پھر مشرکین نے بھی کچھ باتیں بنانی شروع کر دی معاذ اللہ کہ بھئی ان کے شیطان نے لگتا ہے ان کو چھوڑ دیا. کہا کہ نہیں، ہر چیز میں ایک تدریج ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم ہے، اس کے مطابق وہ وحی نازل کرتے ہیں. تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے یا آپ سے بیزار ہو جائے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے، یا بعد کی زندگی آپ کے لیے پہلی زندگی سے بہت بہتر ہے. یعنی یہ تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں آپ کو مقام محمود حاصل ہوگا، بڑا مرتبہ حاصل ہوگا، لیکن دنیا میں بھی آگے آہستہ آہستہ آپ کے لیے حالات آسانی والے، سہولت والے ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کا اشکال ختم ہو جائے گا، آپ کا سینہ کھل جائے گا. اس کا آگے اگلی آیت سورت میں تذکرہ بھی ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا، جگہ دی. ووجدک ضالا فہدا، اور ہم نے آپ کو جویائے راہ پایا تھا تو ہم نے آپ کو کی رہنمائی کر دی، ہدایت دے دی. ظاہری بات ہے اللہ کے رسول، اللہ کا ہر نبی کبھی بھی جو ہے وہ شرک نہیں کرتا، کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین پر تھے جس پہ کچھ اور لوگ بھی تھے، جس کو حنیفیت کہا جاتا ہے، کہ وہ اللہ ہی کو پوچھتے تھے، کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے تھے. لیکن بہرحال آپ پریشان رہتے تھے کہ ارد گرد یہ کیا شرک کا کاروبار جو ہے وہ برپا ہے. اسی کے حوالے سے آپ غار حرا بھی جاتے تھے، تفکر اور اعتبار کیا کرتے تھے. تو کہا کہ ہم نے آپ کو جویائے راہ پایا اور ہم نے آپ کی رہنمائی کر دی. ووجدک عائلا فاغنا، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، ایک تو فزیکل بھی ہے کہ آپ مالدار نہیں تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اس کے ذریعے آپ کو غنی کر دیا گیا. اور دوسرا اور بھی ہے، صرف افلاس اور غنا فزیکل نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الغنا غنا النفس، اصل تونگری تو نفس کی تونگری ہوتی ہے. تو ہم نے آپ کو مالا مال کر دیا، ہم نے آپ کو باطنی کمالات عطا کیے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو بس اب جو یتیم ہو تو آپ اس پر قہر مت کریں، اس کو جھڑکیں مت، اس کو دبائیں مت. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہے اس کو بھی مت جھڑکیے. سائل دونوں معنوں میں، یعنی جو آپ سے کوئی مال مانگتا ہے اس کو بھی آپ دے دیں، اور جو آپ سے کوئی سوال کرتا ہے ہدایت کا، علم کا، تو اس کو بھی نواز دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا کام تو تقسیم کرنا ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا تو اللہ ہے. تو اب اس میں آپ دیکھیں نا کہ کورسپونڈ کرتا ہے. ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. تو کہا کہ جب آپ کوئی یتیم آپ کے ساتھ آئے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. پھر آپ جو راہ تھے، آپ ہدایت کی طلب میں تھے، ہم نے آپ کی رہنمائی کی. تو اب کوئی آپ کے پاس آتا ہے ہدایت کی تلاش میں تو آپ اس کو ہدایت دیں. اور فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور پھر جو آپ کے رب کا آپ پر احسان ہوا ہے اس کا بیان کیجیے. یعنی آپ عائلاً فاغنا، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو قرآن دے دیا. قرآن سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون. تو اب کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی نعمت آپ پر کیا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید کی شکل میں ہے. تو اب اس نعمت کا شکرانہ کیا ہے کہ اس کو خوب عام کیجیے، اس کو پھیلائیے. سورۃ الانشراح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے نبی، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، کھول نہیں دیا، اور آپ سے وہ بوجھ ہم نے ہٹا نہیں دیا جو آپ کی کمر توڑے رکھ رہا تھا، آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا. نبوت کی ذمہ داری، انذار کی ذمہ داری. کہا کہ ہم آہستہ آہستہ آپ سے اس بوجھ کو ہلکا کر رہے ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑیں. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. آپ کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ سے بلند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ آپ کا ذکر کیسے بلند ہوتا ہے. ہر اذان میں آپ کا ذکر ہے، ہر نماز میں آپ کا ذکر ہے. فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یعنی اس کے سٹریسز ہیں، بس کہ یہ جان لو کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی آتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آسانی تنگی کے بغیر آ جائے. اور پھر یہ بھی جان لو کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تنگی کتنی ہی بڑھ جائے، سختی کتنی ہی بڑھ جائے، وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملے کو کشادہ کرتے ہیں، سہولت والا کر دیتے ہیں. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ لن یغلب عسر یسرین، کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی. العسر جو ہے یہ معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ ہے،
اور یسر 2 مرتبہ الگ الگ سے آیا، نکرہ ہے، تو کہا کہ تنگی ایک ہے اور آسانیاں 2 ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے ابلاغ رسالت کی، اظہار دین کی، تو اب آپ محنت کیجئے، لگ جائیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف فارغ ہو جائیے اور رغبت کیجئے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے قرب کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے لو لگائے، عبادات کرے، ذکر اذکار میں لگے. یہ تو اور بات ہے کہ اس کو اور بہت سی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، جہاد و قتال کی بھی، خدمت خلق کی بھی، معاش کی بھی، اور چیزوں کی بھی. ورنہ اصل میں انکلینیشن یہی ہونی چاہیے کہ جب انسان کے پاس موقع ہو تو وہ اللہ ہی سے لو لگائے. سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. گواہ ہے انجیر، اور انجیر سے مراد یہاں کوہ جو ہے وہ انجیر ہے، کوہ تین ہے، جہاں پہ سیدنا نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ کشتی کوہ جودی کے پاس جو ہے وہاں پہ ٹکی تھی، اور وہیں سے پھر آگے انسانیت کا آغاز ہوا تھا. والزیتون، اور زیتون کا درخت یا کوہ زیتون جہاں پہ سیدنا مسیح کی بعثت ہوئی تھی. وطور سینین، اور طور سینا جہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ نے نبوت سے، رسالت سے، ہم کلامی سے جو ہے شرف بخشا تھا. یہ 3، وہذا البلد الامین، اور یہ امین اور امن والا شہر مکہ. یہ 4 جگہیں ہیں، اور ظاہر جگہیں کہہ کر وہاں کی شخصیتیں مراد ہیں. یعنی کوہ تین یعنی سیدنا نوح علیہ السلام، کوہ زیتون یعنی سیدنا مسیح، طور سینین سیدنا موسیٰ، بلد الامین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چاروں شخصیتیں کس چیز پر گواہ ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے بہترین نمونے پر، سب سے بہترین ساخت پر پیدا کیا. یعنی یہ ہے انسانیت کے گلے سرسبد کہ دیکھ لو کہ انسانیت کہاں تک پہنچ سکتی ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو گرا دیا نچلوں میں سب سے نیچا. یہ دونوں پوٹینشلز موجود ہیں. آدمی زیادہ طرف معجون است، آدمی زیادہ عجیب جو ہے وہ معجون مرکب ہے. از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں فرشتوں تک پہنچنے بلکہ اس سے بھی آگے نکلنے کی صلاحیت ہے، اور اس کے اندر درندگی اور حیوانیت کی بھی انتہائی جو ہے وہ امکانات موجود ہیں. تو کہا کہ انسان جب اونچا ہونے آتا ہے تو کتنا اونچا ہو جاتا ہے، اور جب پستی پر آتا ہے تو سب سے نیچے گر جاتا ہے. ہم نے پڑھا تھا اس شخصیت کے بارے میں کہ ہم نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دیں. آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا، پھر کیا ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ زمین کی طرف ہی پست ہو گیا. تو کہا کہ یہ دونوں پوٹینشلز موجود ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. گرنے سے، پستی سے کون بچتا ہے؟ مگر وہی جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، تو ان کے لیے ایسا بدلہ ہے کہ جو بے انتہا ہے، غیر منقطع ہے. فما یکذبک بعد بالدین، تو پھر تم اس کے پیچھے کیوں جھٹلاتے ہو؟ یعنی دین کو، جزا و سزا کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بلا ونحن علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں. سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ ایک روایت کے مطابق یہ پہلی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. آپ غار حرا میں تھے، آپ کے پاس جبریل تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ پڑھیے اقرا. آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور میں تو ظاہری بات ہے اس طرح کو مذہبی آدمی نہیں ہوں جو لوگوں کی جو ہے کے سامنے خطاب کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. تو پھر 2-3 مرتبہ سیدنا جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بھیجا، اور پھر کہا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا کہ آپ پڑھیے. تو پھر آپ نے یہ آیات پڑھی. آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس کے نام سے، اس کی اتھارٹی پر، اس کی طرف سے آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اب آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، اس کا اعلان کیجئے. قم فانذر وربک فکبر. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا علق سے، جو چپک جاتا ہے، نطفہ جب تھوڑا گرو کرتا ہے تو رحم مادر سے چپک جاتا ہے، اس سے انسان کو پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، اور پڑھیے اور آپ کا رب بہت ہی کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. پہلے آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر جو وحی تھی وہ زبانی روایت پہ چلتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے قلم اور تحریر اس کا رواج ہو گیا تھا، تو کہا کہ اس قلم کے ذریعے پہ اس قرآن مجید کو لکھا گیا، اور یہ زیادہ طور محفوظ ہو گیا، سینوں میں بھی محفوظ ہے، اور فی الصدور بھی ہے، فی السطور بھی ہے. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو سکھایا جو کچھ کہ وہ نہیں جانتا تھا.
کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، ان رآہ استغنی، جب وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی۔ یہی انسان کا سب سے بڑا ڈیلیما ہے کہ چونکہ اس دنیا میں فوری طور پہ پکڑ نہیں آتی، فوری عذاب نہیں آتا، تو انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ اب اس طرز عمل سے بچنے کی کلید کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بس یہ چیز ہے جو انسان کو سیدھا رکھتی ہے اور سرکشی سے بچاتی۔ ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، بندے کو، ہمارے بندے کو، کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ روکتے تھے، ابو جہل نے بھی کوشش کی، ابو لہب نے بھی کوشش کی، اور ایک موقع پر اس نے، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی طرف بڑھنا چاہا تو ایک دم گھبرا کے پیچھے ہٹا اور کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میں آگے بڑھا تو میرے سامنے آگ کی خندق آ گئی تھی اور مجھے گویا اس میں ڈال دیا جاتا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ آگے آتا تو فرشتے اس کو پکڑ لیتے، اس کو برباد کر دیتے، اور تم بھی وہ منظر دیکھ لیتے آنکھوں سے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، تو بھلا دیکھو اگر وہ ہوتا ہدایت پر، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا، تقوی خود بھی سیکھتا، دوسروں کو بھی سکھاتا، تو یہ بہت اونچے مرتبے پر ہوتا۔ خاص طور پہ اگر ابو جہل کا آپ ذکر کریں تو ابو جہل میں یہ پوٹینشیل تھا کہ اگر وہ ایمان لے آتا تو وہ عمر فاروق بن جاتا، وہ جو ہے بہت بڑی شخصیت بن جاتا۔ ارأیت ان کذب وتولی، تو بھلا دیکھو کہ اس نے دوسرا رویہ اختیار کیا، جھٹلایا اور منہ موڑا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یہ ہے اصل چیز، کہ انسان کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوں۔ وہ ایک صاحب بتایا تھا نا کہ ایک جگہ وہ مسجد میں گئے تو وہاں 3 جملے لکھے ہوئے تھے، کہ پہلا جملہ یہ تھا کہ اللہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ پوچھے گا۔ بس یہی کل دین ہے۔ انسان کو اس بات کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ پوچھے گا، اللہ حساب لے گا۔ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، کوئی بات نہیں اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی جو چوٹی ہے اور یہ جو پیشانی کے بال ہیں اس سے پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے۔ یہ انسان کا شرف ہوتا ہے، اور یہی شرف جو ہے اس کے لیے مصیبت بن گیا ہے، ایک تکبر کا ذریعہ بن گیا ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ کیسی چوٹی ہے، یہ کیسی پیشانی ہے جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے۔ فلیدعو نادیہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکار لے، اپنی چوپال کو پکار لے۔ سند اس زبانیہ، ہم بھی اپنے پیادوں کو بلا لیں گے، ہم بھی اپنے فرشتوں کو آواز دیں گے۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ، اے نبی آپ اس کی بات پر کان مت دھریے۔ واسجد واقترب، اور سجدہ کیجیے اور اللہ سے قریب ہو جائیے۔ آیت سجدہ کر بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ انتہائی پستی کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جتنا آدمی اللہ کے آگے جھکتا ہے، جتنا پست ہوتا ہے، اتنا اللہ اس کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے، اور جتنا وہ تکبر کرتا ہے، اپنی کبریائی کا اظہار کرتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس وقت جب وہ سجدے میں ہو، اور ایک روایت میں تو آپ نے فرمایا کہ جو سجدہ کرنے والا ہے گویا وہ رحمان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، ایک بہت شان والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں جو عبادت کی جائے گی اس کا مرتبہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس رات میں اترتے ہیں فرشتے بھی اور روح الامین بھی، یعنی سیدنا جبریل بھی، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، ہر طرح کا معاملہ لے کر، ہر طرح کی جو ہے کام فیصل کرتے ہیں۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ دخان میں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر حکمت والا معاملہ اللہ تعالیٰ اس رات میں فیصل کرتے ہیں۔ سلام، یہ سلامتی ہے، ہر لحاظ سے سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو ظاہری بات ہے جو لیلۃ القدر ہے اس کے بارے میں یہی ہے کہ یا تو یہ ہے کہ اس رات میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہو گیا، اور یا یہ ہے کہ یکبارگی پورا قرآن مجید اس رات میں جو ہے وہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اتار دیا گیا، اور پھر وہاں سے نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا۔ اور یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں،
سورۃ البینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہیں لانے والے ہیں ایمان جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکین میں سے بھی، اور یہ باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ جائے بینہ، واضح نشانی پہنچ جائے۔ اور وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو تلاوت کر رہا ہے بہت پاکیزہ صحیفوں کو۔ اس کو ایک تو اس انداز سے دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں جب تک کہ جیسے امپیریکلی وہ دیکھ لیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے اور اس فرشتے کے ہاتھ میں جنت کی طرف کی کوئی کتاب ہے اور وہ اس کے اوراق کو چھو کے دیکھ لیں۔ ایک یہ مطلب لیا گیا کہ اس کے بغیر یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور دوسرا مطلب وہی ہے کہ جو عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہوں نے انکار کر دیا جانتے بوجھتے، یہاں تک کہ انہوں نے بینہ کو بھی دیکھ لیا۔ وہ بینہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں جو بہت پاکیزہ اوراق کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے پہلے سورہ طلاق میں پڑھا تھا، جو ذکر اللہ نے اتارا وہ ذکر بھی ایک پیکیج ہے قرآن اور صاحب قرآن کا، اور جو بینہ اتاری وہ بھی ایک پیکیج ہے قرآن اور صاحب قرآن کا۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں بہت پختہ احکامات ہیں، پختہ کتابیں ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا، تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بینہ آ چکی تھی، واضح دلیل آ چکی تھی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس کا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خاص کرتے ہوئے، حنفاء، اور بالکل یکسو، ابراہیم کے طریقے پر، ابراہیم جو یکسو تھا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور وہ نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی ہے پختہ سیدھا مضبوط دین۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، مشرکین نے بھی یہ چھوڑ دیا، نماز بھی ضائع کر دی۔ وہ کہا نا کہ ان کی نماز نہیں ہے مگر تالیاں پیٹنا اور جو ہے وہ سیٹیاں بجانا۔ اور اہل کتاب کے بارے میں بھی کہا کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے جو ہے نماز کو ضائع کر دیا، خواہشات کی پیروی کی۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکین میں سے بھی، یہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے، خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، یہ بدترین خلائق ہیں، یہ مخلوقات میں سب سے برے لوگ ہیں۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، یہی لوگ ہیں جو بہترین خلائق ہیں، سب سے اچھی مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہے ہمیشگی کے باغات جن کے دامن میں بہتی ہوں گی ندیاں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، سدا اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ بدلہ کس کو ملے گا؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ وہی بات قرآن مجید کا آغاز بھی اسی سے ہوا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو پیغمبروں سے بھی وہی فائدہ اٹھاتا ہے، اس کائنات کی نشانیوں سے بھی وہ فائدہ اٹھاتا ہے، رسول سے بھی وہی جو ہے نفع پاتا ہے جس کے اندر خوف ہے، جس کے اندر خشیت ہے۔ سورۃ الزلزال بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی، اس میں ایک بھونچال برپا ہو جائے گا اور زمین جو ہے اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ نکال باہر کرے گی اور فارغ ہو جائے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا، اس زمین کو، یہ تو زمین ہمارے نیچے پست تھی، بچھونے کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن وہ اپنی ساری خبریں، ساری باتیں کہہ دے گی اس واسطے کہ اس کے رب نے ان کو یہ حکم دیا ہے، یہ امر کیا ہے کہ آپ اپنی ساری خبریں سنا دو۔ ظاہر بات ہے جو کچھ ہوا ہے، چاہے اللہ کی اطاعت ہوئی ہے اور چاہے اللہ کی معصیت ہوئی ہے، وہ اسی زمین کی پیٹھ پر ہوئی ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، تو کہا کہ وہ سارا قصہ، ساری بپتا بیان کر دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن ہو جائیں گے لوگ طرح طرح پہ، مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس نے کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی یا بھلائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی اس کو بھی وہ دیکھ لے گا، دونوں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العادیات. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اب یہاں گھوڑوں کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے. کہا کہ گواہ ہیں وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے اور پھر اپنی ٹاپوں کی ٹھوکر سے چنگاریاں اڑاتے ہیں اور پھر صبح کے وقت غارت گری کرتے ہیں اور پھر گرد اٹھاتے ہیں، غبار اٹھاتے ہیں اور پھر اس غبار کے اندر دشمنوں کے جو غول ہیں ان کے اندر گھس جاتے ہیں. یعنی یہ منظر کشی بتا جا رہی ہے کہ عربوں کے ہاں یہ ایک عام منظر تھا کہ یہ جو گھوڑا ہے جس کے تم خالق نہیں ہو، بس تم اس کو چارہ وارہ ڈالتے ہو، لیکن یہ تمہارا اتنا احسان مند ہے، اتنا تمہاری بات مانتا ہے کہ تمہارے اشارے پر جو ہے وہ دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا. ایک تم ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جو کچھ تمہیں حاصل ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اس کے باوجود تم ناشکری کرتے ہو، اللہ کا حکم نہیں مانتے. تو کہا کہ یہ گھوڑا اور اس کا پورا طرز عمل کس بات پر گواہ ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود. یہ جو انسان ہے، یہ جو سرکش ہو رہا ہے، یہ جو رسول کی بات نہیں مان رہا، یہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور اپنے اس طرز عمل پر یہ خود گواہ ہے. اس کو معلوم ہے کہ وہ سرکشی کر رہا ہے. ہم نے پڑھا ہے پیچھے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے نفس کے روبرو شرارت کرے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور بے شک یہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے، بہت پکا ہے. اور جیسے مال کی محبت بہت گہری اس کو پلا دی گئی ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اگلوائی جائے گی قبریں، جو کچھ قبروں کے اندر ہیں ان کو اس میں کریدا جائے گا، سب چیزیں باہر آ جائیں گی. وحصل ما فی الصدور. اور جو کچھ سینوں میں ہے ان کو بھی حاصل کر لیا جائے گا، اس کی بھی تحقیق کر لی جائے گی. یوم تبلی السرائر. جو وہ دن کہ جس دن جو انسان کے باطن میں ہے اس کی جانچ ہوگی. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. بے شک ان کا رب اس دن ان کے بارے میں بہت باخبر ہوگا، ان کی ایک ایک چیز سے واقف ہوگا. سورۃ القاریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ. وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ وہ کھٹکھٹانے والی، اور تم کیا جانو کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ جیسے آدمی سو رہا ہوتا ہے پڑا غافل اور ایک دم کوئی کھٹکھٹا کے کوئی مہمان آ جائے، تو کہا کہ یہ قیامت بھی ایسے ہی آئے گی، بس ایک دم ہی آ جائے گی، تم پر مسلط ہو جائے گی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. وہ دن کے جس دن لوگ ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے منتشر پتنگے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور پہاڑ ہو جائیں گے جیسے دھمکی ہوئی رنگین اون. یعنی انسان بھی پتنگوں کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ پہاڑ جن کو تم سمجھتے ہو کہ بہت مستحکم ہے، پوچھا کرتے تھے مذاق سے، یسألونک عن الجبال. یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. کہا کہ فقل ینسفھا ربی نسفا. تمہارا رب ان کو بھی خاک بنا کے اڑا دے گا. فاما من ثقلت موازینہ. تو بس جس کے پلے بھاری ہو گئے، جس کا تول بھاری ہو گیا، فهو فی عیشۃ راضیہ. تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا. واما من خفت موازینہ. اور جس کے پلے جس کی تولیں ہلکی رہ گئیں، فامہ حاویہ. تو اس کا ٹھکانہ گڑا ہے. وما ادراک ما ہی. تم کیا سمجھو کہ وہ گڑا کیا ہے؟ نار حامیہ. وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. سورۃ التکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا کثرت کی خواہش نے، طلب مال کی حرص نے، اس میں مسابقت نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا. اور تکاثر سے کیا مراد ہے؟ وہ سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے ہیں. تکاثر فی الاموال والاولاد. مال اور اولاد کی کثرت. حتی زرتم المقابر. یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا، قبروں میں پہنچ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اگر ایک وادی بھر کے سونا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ دوسری بھی اس کو دی جائے. اور ایسے آدمی کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین. کوئی نہیں اگر تم جانتے یقین کا جاننا. لترون الجحیم. کہ بے شک تمہیں دیکھنا ہے جہنم کو. ثم لترونها عین الیقین. پھر تمہیں اس کو دیکھنا ہے یقین کی آنکھ سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور پھر اس دن ضرور ضرور تم سے پوچھ ہوگی نعمتوں کے بارے میں، راحتوں کے بارے میں، جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا تھا اس کے بارے میں. تو عام طور پہ 3 مراتب بیان کیے جاتے ہیں کہ علم الیقین ہوتا ہے، پھر عین الیقین ہے، اور پھر حق الیقین ہے. علم الیقین یہ ہے کہ آپ کو خبر دے دی جائے کہ بھئی یہ آگ جو ہے جلاتی ہے، اور جو ہے عین الیقین ہے کہ جا کے دکھا دیا جائے کہ بھئی یہ آگ دیکھ لو
اور پھر حق الیقین یہ ہے کہ پھر اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھ لو، اس کی تپش تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اور پھر کہا کہ اس دن نعمتوں کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو سیدنا عمر بھی پریشان حال ہو کے نکلے، سیدنا ابوبکر بھی پھر رہے تھے، کھانے میں کچھ نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری کے ہاں تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے بکری ذبح کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی پلایا، کچھ کھجوریں کھلائیں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تم نے جو ٹھنڈا پانی پیا ہے اور یہ جو کھجوریں کھائی ہیں تر بھی اور خشک، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تو ہم نے بھی اصل میں اپنا تھریش ہولڈ بہت بڑھایا ہوا ہے کہ بہت بڑی چیزیں ہمیں ملیں گی، بہت بڑی اچیومنٹ حاصل ہوں گی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کا شکر کرنا ہے اور وہ قابل مواخذہ ہے۔ نہیں، جو کچھ ہمیں حاصل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی پیے اور اس کا شکر ادا کرے، اور روٹی کا ایک نوالا بھی کھائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ یا قسم ہے تیزی سے گزرتا ہوا وقت، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یعنی ایک تو زمانہ گواہ ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کس طریقے سے سیدنا نوح سے لے کے کام شروع ہوا، رسول آئے، قوموں کو دعوت دی، لیکن قوموں نے بات مان کے نہیں دی۔ یا حسرتن علی العباد، بڑی حسرت ہے بندوں پر، نہیں آئے ان کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ ایک تو یہ زمانہ جیسے ایک چادر کی طرح تنا ہوا ہے، یہ گواہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت نے رسولوں کی بات مان کے نہیں دی اور خسارے میں جا پڑی۔ اور دوسرا اس وقت بھی تیزی سے گزرتا ہوا وقت گواہ ہے کہ لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ امام راضی نے لکھا ہے نا کہ وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا بغداد میں بازار میں، اور جو ہے وہ برف بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس آدمی کے حال پہ رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، اب یا تو شام تک وہ برف بیچ کے فارغ ہو جائے گا یا وہ پانی بن جائے گی۔ ہمارا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، ایک ایک لمحے کے ساتھ موت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس کو روک نہیں سکتے، اس کو فریز نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح کرتا ہے، فبایع نفسہ، اور اپنے نفس کو بیچتا ہے۔ شام کو دو نتیجوں میں سے ایک نکلتا ہے، فمعتقوھا او موبقوھا، یا تو شام کو اپنے آپ اپنی گردن کو جہنم سے چھڑا لیتا ہے یا اس کا ایندھن بنوا دیتا ہے۔ تو کہا کہ انسان خسارے ہی میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، باہم دیگر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، اور باہم دیگر ایک دوسرے کو صبر کی، حق پہ ثابت قدمی کی تلقین کرتے رہے۔ تو خسارے سے اگر بچنا ہے تو اس کی یہ چار شرائط ہیں: ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، رسول پر، پھر اس کے تقاضے ادا کریں، اور اپنی ذات کی حد تک اس کو محدود نہ رکھیں، اس کی دعوت دیں، لوگوں کو بتائیں، اور پھر اس راہ میں جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، اس کو جھیلیں۔ تو یہ چار جو ہے وہ شرائط ہیں نجات کی۔ اور یہ اتنی جامع صورت ہے کہ امام شافعی ان کی طرف دو قول منسوب ہیں اس صورت کی بابت کہ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتہ، تو اگر لوگ اسی صورت پر ہی تدبر کر لیں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یا فرمایا کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں اس صورت کے سوا کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہی جو کہا نا کہ انسان خسارے میں ہے، تو اب وہ خسارہ پایا ہوا انسان کیسا ہوتا ہے، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ یہ جو عرب کی لیڈرشپ کا حال تھا اور ہر دور میں سرکشوں کا حال ہوتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے، اشارے بازی کرتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا ہے اور گن گن کر رکھا ہے، سینت سینت کے رکھا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کو خلود دے دے گا، ہمیشگی دے دے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے، ہم پیچھے ہم کر چکے ہیں کہ جب وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ، ایسا نہیں ہوتا، مال یہیں پہ رہ جاتا ہے، انسان چلا جاتا ہے۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو پھینکا جائے گا اس آگ میں، اس جہنم میں جو روند دینے والی ہے، چور چور کرنے والی ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ چور چور کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو جھانک لیتی ہے یا جو چڑھ جاتی ہے دلوں پر، کیونکہ ظاہری بات ہے محبت کا مرجع انسان کا دل ہے نا، تو دل میں جو سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، جو الٹیمیٹ کنسرن ہوتی ہے، وہی اس کا خدا ہوتی ہے۔ تو ان کے کہا کہ ان کے دلوں میں مال کی محبت شدید گڑی ہوئی تھی، اللہ کی محبت نہیں تھی بلکہ مال کی محبت تھی۔
تو کہا کہ اس وجہ سے پھر وہ آگ بھی ان کے دلوں تک پہنچے گی. انہا علیہم مؤصدہ، اور پھر ان کو اس آگ میں مون دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، اونچے اونچے لمبے لمبے ستونوں میں. سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ جو واقعہ مشہور ہے کہ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، اس کو حسد پیدا ہوا کہ یہ لوگ، عیسائی تھا، کہ لوگ جاتے ہیں مکہ میں اور وہ مسجد بنا ہوا ہے، تو اس نے اپنے ہاں ایک بڑا کلیسا عالیشان بنایا کہ لوگ ادھر بھی آئیں، لیکن پھر بھی التفات نہیں ہوا. تو پھر غصے میں آ کر، اور پھر ایسا شاید واقعہ ہوا یا اس نے مشہور کر دیا کہ وہ جو کلیسا تھا یہاں سے کوئی عرب بدو جا کے اس نے نجاست پھیلا دی. تو اس یہ ایسا واقعہ ہوا یا اس کو اس نے استعمال کرتے ہوئے لشکر کشی کی اور ہاتھیوں کے لشکر لے کر وہ مکے پہ اس نے حملہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی اور اپنے گھر کو بچا لیا، اس کی طرف اشارہ ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا اللہ نے ان کے داؤ کو غلط، بالکل جو ہے چال کو برباد کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیجے اڑتے ہوئے جانور ٹکڑیوں کی شکل میں، غول در غول. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینکتے تھے ان پر سنگ گل، یعنی جو ہے سنگ گل کی قسم کے پتھر جو ہے وہ پھینکتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، پھر کر دیا اللہ نے ان کو ایسا جیسے کھایا ہوا بھس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی جو ہے اس کی حفاظت کی. تو بتایا جا رہا ہے کہ جو توحید ہے اور توحید کا جو مرکز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اس کو ضائع ہونے نہیں دیں گے. سورۃ القریش، اور یہی وہ سال ہے جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. سورۃ القریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس واسطے کی وابستگی ہو یا مانوسیت ہو یا مانوس رکھا جائے قریش کو، ایلافہم ان کو مانوس رکھنا، رحلۃ الشتاء والصیف وہ جو سفر ہیں ان کے، جاڑے کے، سردیوں کے اور گرمیوں کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سہولت فراہم کی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر طرف کے میوے ان کی طرف کھنچ کے آتے تھے، اور ان کے لیے سہولتیں تھیں. وہ تجارتی سفر کیا کرتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے، گرمیوں میں فلسطین و شام کی طرف جاتے تھے اور بڑی تجارت کرتے تھے. اور چونکہ یہ حرم کے متولی تھے تو ان کے قافلوں پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. یتخطف الناس من حولہم، لوگ ارد گرد سے اچک لیے جاتے تھے لیکن ان کے قافلوں پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. تو کہا کہ بھئی اس کو یاد کریں. فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو جس گھر کی وجہ سے یہ برکتیں ان کو حاصل ہیں تو اس گھر کے رب کو پکاریں، اس کو پوجیں. یہ کیوں انہوں نے اس گھر کو جو ہے وہ شرک کا اڈا بنا دیا ہے؟ وہ رب کون ہے؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں، قحط میں. وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف سے. سب سے بڑی نعمتیں یہ دو ہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ امن سے ہو، اور پھر یہ ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الماعون. اریت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو جھٹلاتا ہے جزا و سزا کو. فذلک الذی یدع الیتیم، تو یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا. یہ جو قریش کی پوری لیڈرشپ یہی تھی، خاص طور پہ ابو لہب. یعنی باقی جو لوگ تھے وہ جو ہے اپنے بتوں کے لیے خرچ بھی کرتے تھے، ان کے لیے جان کی قربانی بھی دی انہوں نے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. لیکن یہ بہت بخیل آدمی تھا. رفادہ اس کے ذمے تھا بیت اللہ میں، اور اس کے مال کو بھی اس نے اپنا مال بنا لیا تھا، غصب کر رہا تھا. تو بہت ہی بخیل اور بہت ہی بزدل آدمی تھا. تو کہا کہ اس کا کردار یہ، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہم نے سورہ قصص میں جو پڑھا تھا نا، جو قارون کا کردار ہے، وہ قارون کا کردار بہت زیادہ ملتا ہے ابو لہب سے. وہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قریبی عزیز تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. فویل للمصلین، تو بڑی خرابی ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، ان سے بے خبر ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور عام روزمرہ کی برتنے کی چیزیں بھی ایک دوسرے سے روک لیتے ہیں، اس کا ایکسچینج بھی نہیں کرتے. سورۃ الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا. قرآن مجید بھی خیر کثیر ہے، جو کعبہ آپ کو دیا گیا وہ بھی خیر کثیر ہے، اور پھر قیامت میں آپ کا ایک حوض بھی ہوگا.
جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا فرطکم علی الحوض، میں پیش رو ہوں گا تمہارا حوض پر، اور میں تمہیں وہاں سے جو ہے وہ آپ خورے پلاؤں گا اس حوض میں سے، اور جو وہاں سے پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ فصلی لربک وانحر، تو اب اس اللہ کی اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ان شانیک هو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ہے کہ جو ابتر ہے، جس کی دم کٹی ہوئی ہے، جس کا نام کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بھی ایک صاحب ہیں، آئیں اور آ کر اپنی باتیں کر کے چلے جائیں گے۔ بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، اور ہم یہاں ہمیشہ باقی رہیں گے، ہم چودھری ہیں، ہم سردار ہیں۔ کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا غلغلہ بلند ہوگا، ورفعنا لک ذکرک، اور یہ جو آپ کے مخالف ہیں ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی فرما دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوچھتا جس کو تم پوچھتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم نہیں پوچھتے اس کو جس کو میں پوچھتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں پوجنے والا ہوں آئندہ بھی اس کو جس کی پوجا تم کرو گے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم نے بھی طے کر لیا ہے کہ تم نہیں پوجنے والے اس کی جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ یعنی حال میں بھی یہی معاملہ ہے کہ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہارے کہنے پر تمہارے بتوں کو مان لوں، اور تم نے بھی طے کر دیا ہے کہ نہیں مانو گے، اور آئندہ کے بارے میں بھی تمہارا یہی فیصلہ ہے، لکم دینکم ولی دین۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب اعلان برات ہے، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ اسی طرح کا اعلان برات ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ بھئی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں تم سے بھی بری ہوں، تم سے بھی بیزار ہوں، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان سے بھی بیزار ہوں۔ یہ جو آیت ہے یہ بہت ہمارے یہاں لوگوں کو پسند ہے، اور خاص طور پر اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے ٹالرنس کے لیے، رواداری کے لیے۔ دیکھیے جی قرآن مجید میں تو آیا ہے لکم دینکم ولی دین، ہر آدمی کو جو وہ کرنا چاہتا ہے کرنے دیا جائے، کسی پہ دار و گیر نہ ہو۔ تو بھائی یہ کوئی ٹالرنس کا کلمہ نہیں ہے، یہ تو ملامت کا کلمہ ہے، یہ تو پھٹکار کا کلمہ ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ دفع ہو جاؤ، پھر تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اس کے اندر رواداری کا کوئی پہلو نہیں۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح نصیب ہو جائے، فیصلہ آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں جماعت در جماعت، غول در غول۔ جب یہ آیت پڑھی گئی، مجلس میں پڑھی گئی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ بڑے میاں وہ کیا ہوا کہ کیوں رو رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو بعد میں کہتے ہیں ہم پر واضح ہو گئی کہ سیدنا ابوبکر پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، چونکہ ظاہر اب آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے، اب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اے نبی جب یہ سب معاملہ ہو جائے، فاذا فرغت فانصب، جب آپ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر ہم سے ہی لو لگائیے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا کہ جب سب یہ ہو جائے تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کے حمد کے ساتھ، اور اس سے مغفرت چاہیے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت صورت نازل ہوئی تو کان یتأول القرآن، آپ قرآن کی تعویل کرتے تھے۔ ایک تعویل کا مطلب تو ہوتا ہے نا انٹرپریٹ کرنا، تفسیر کرنا، اور ایک مطلب ہوتا ہے اس کو انجام تک پہنچانا۔ تو یہ تعویل عملی ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکوع میں اور سجود میں یہ کلمات پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یعنی یہ کلمہ آپ نے بہت پڑھنا شروع کر دیا، اس میں تینوں باتوں پہ عمل ہو گیا، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، تسبیح، تحمید اور استغفار۔ سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ یہ اس موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر لوگوں کو دین کی دعوت دی تو اس نے بیزار ہو کر کہا کہ تبن لکا سائر الیوم لہذا جمعتنا، کہ معاذ اللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ تو کہا کہ نہیں، ہمارے پیغمبر کے نہ ہاتھ ٹوٹیں گے، نہ ان پر کوئی آفت آئے گی، اس کے ہاتھ بھی ٹوٹیں گے، اس کی تدبیر بھی غارت ہوگی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے کچھ کام نہ آیا اس کا وہ مال جو اس نے کمایا تھا، اور جو کمائی اس نے کی، نیکیاں کمائی یا پیغمبر کے خلاف جو سازشیں کی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جا پڑے گا ایسی آگ میں کہ جو شعلوں والی ہوگی، لہب انگاروں والی ہوگی، اور وہ بھی چونکہ بہت خوبصورت تھا، بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھیں انگاروں جیسی، تو اسی مناسبت سے کہا۔
وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، وہ ایندھن لیے پھرے گی، یعنی وہ دنیا میں بہت ظاہری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بھی کانٹے بچھاتی تھی اور آگ بھڑکاتی تھی دشمنی کی، تو کہا کہ وہاں پر بھی اپنے لیے جہنم کا ایندھن وہ خود جمع کیا کرے گی. فی جیدہا حبل من مسد، اور دنیا میں اس کے گلے میں بڑا قیمتی ہار ہوا کرتا تھا، تو آخرت میں جیسے باندیاں ہوتی ہیں لکڑیاں چننے والی، ان کے گلے میں جیسے مونجی کی رسی ہوتی ہے، تو کہا کہ آخرت میں اس کی گردن میں جو ہے وہ مونج کی رسی ہوگی جو پڑی ہوئی ہوگی. سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے نبی فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ الگ ہے، یکتا ہے. ظاہری بات ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ سے واقف نہیں تھے، وہ ظاہری بات اللہ کے نبی کی دعوت کے نتیجے میں تو جیسے ہر طرف یہ گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، تو کہا کہ وہ اللہ جس سے تم واقف ہو وہ یکتا ہے، وہ الگ ہے، وہ علیحدہ ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے اور وہ سب کے لیے چٹان کی مانند ہے، سب اس سے سہارا لیتے ہیں، وہ بے ہما بھی ہے، وہ باہما بھی ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی کفو، کوئی جوڑ اس کا نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو کہا کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے. اور ایک صاحب کو اللہ کے نبی نے ایک مہم پہ بھیجا امیر بنا کے، تو وہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو ہر رکعت میں کچھ بھی قرآن مجید پڑھتے تھے، آخر میں سورہ اخلاص بھی پڑھ دیتے تھے. جب واپس آئے تو کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ جیسے ان کو عجیب سا لگا یہ کہ بھئی ہر جو ہے رکعت میں پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا اس سے پوچھ تو لو کہ وہ یہ کام کیوں کرتا ہے. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لِأَنَّهُ صِفَةُ الرحمن، کہ یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ رحمان کی صفت بیان کر رہی ہے، اس کی شان بیان کر رہی ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے رحمان کی شان بار بار بیان کروں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ، اس کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی جس کو سورہ اخلاص سے محبت ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. اور یہ 3 صورتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہ معمول تھا کہ ہر رات کو سوتے وقت آپ لیٹ جاتے تھے اور آپ ہاتھ سامنے کر لیتے تھے، یہ 3 صورتیں اس میں پڑھ کے پھونک مارتے تھے اور پورے جسم میں جہاں بھی آپ کا ہاتھ پڑتا تھا آپ اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے. اب اس کے بعد 2 صورتیں ہیں جس کو معوذتین کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تلقین کی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور یہ بھی کہا ہے آپ نے کہ بھئی ہر نماز کے بعد بھی اس کو پڑھنا جو ہے وہ بڑے درجے کا اور بڑی فضیلت کا عمل ہے. سورۃ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی جو نمودار کرنے والا ہے. من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ خیر ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کا جو سوء استعمال ہے، اس میں جو ڈیویشن ہے وہ اس میں برائی بھی پیدا کر دیتی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، جب وہ سمٹ آئے. یعنی رات ظاہری بات ہے تسکین کا ذریعہ بھی ہے، سکون کا ذریعہ بھی ہے، لیکن بہرحال رات ہی میں درندے بھی نکلتے ہیں اور جو ہے اور برے لوگ بھی نکلتے ہیں، قاتل اور چور بھی نکلتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں ان کی کہ جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں، جو جادو ٹونا کرتے ہیں، اس طرح کے عمل کرتے ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. ظاہری بات ہے کہ حسد جو ہے وہ حاسد کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، لیکن محسود کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کو بھی شر میں ڈالتا ہے. اور ظاہری بات جو حاسد ہوتا ہے وہ صرف جذبات تک تھوڑی رکتا ہے، حسد کے بعد پھر وہ زبان سے بھی اس کی بدگوئی کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ کے اس کے خلاف فزیکل اقدام بھی کرنے لگتا ہے. تو سب جو برائیاں ہیں اس کی جڑ جو ہے وہ حسد ہی سے پھوٹتی ہیں. تو کہا کہ میں حاسد کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جب وہ حسد کرے. اس صورت میں تذکرہ ہے ان خرابیوں کا جو انسان سے باہر ہیں. اب آگے جو ہے اس کا تذکرہ ہے جو انسان کے اندر ہے. سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں انسانوں کے رب کی. ملک الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے. یہ بالکل سورہ فاتحہ کا جو انداز تھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو وہی اسلوب ہے کہ تمام انسانوں کا رب ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا معبود ہے. کس چیز سے پناہ طلب کرتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس،
اس کی برائی سے کہ جو وسوسے ڈالتا ہے اور پھر دبک جاتا ہے. یعنی شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب مشکل آتی ہے تو چھوڑ جاتا ہے. جس طرح ہم نے پڑھا کہ بدر میں پہلے ورغرا کے لایا پھر اینڈ ٹائم پہ پیچھے ہٹ گیا. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان کے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، اور یہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. ایسے شیاطین جو ہیں جنات میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں جو طرح طرح کے وسوسے انسانوں کے اندر ڈالتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ آج قرآن مجید جو ہے اس کی ہم نے تکمیل کر لی. تو اب دعا کر لیتے ہیں. اس دعا میں خاص طور پر کچھ لوگوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ایک تو جو جس ادارے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے جو بانی تھے، اور ہم سب جو لوگ یا اس وقت بھی زیادہ تر لوگ جو پورے پاکستان میں یہ کام کرا رہے ہیں وہ سارے کے سارے انہی کے فیض یافتہ ہیں، انہی کے براہ راست شاگرد ہیں. تو محترم ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کے لیے خصوصی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. میرے والدین مرحوم ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے. پھر جن لوگوں نے یہاں پہ قرآن مجید سنایا ہے، میرا کام تو نسبتاً آسان ہے لیکن زیادہ مشکل کام وہ ہے. قرآن مجید جو ہے اس طریقے سے پورے رمضان میں اس کو پڑھانا، اس کو تلقین کرنا. اس میں حافظ عبداللہ محمود ہیں جو پہلی 8 تراویاں پڑھاتے رہے، اور اس کے بعد 12 تراویاں وہ مختلف لوگ شیئر کرتے رہے. حافظ عبدالسلام ہیں ملتان سے، نوجوان تشریف لائے، وہ پورے مہینہ انہوں نے آخری 12 میں سے آدھا حصہ پڑھایا. اور پھر جو ہے 15 پارے ایک اور نوجوان حافظ عبداللہ ریحان پڑھاتے رہے، وہ چلے گئے. 15 کے بعد پھر حافظ تنویر پڑھاتے رہے. تو یہ جو نوجوان ہیں ان کو بھی خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر جو لوگ یہاں پہ انتظامیہ کا حصہ ہیں، عمران ہاشمی صاحب ہیں جو یہاں پہ سارا پروجیکٹر وغیرہ کو مینیج کرتے رہے، شعیب ہیں جو یہاں پہ آواز وغیرہ کا معاملہ دیکھتے رہے، اور جو لوگ یہاں پہ خدمت میں معمول تھے چائے وائے پلانے میں، اور باہر جو سیکیورٹی وغیرہ کی ڈیوٹی جو لوگ کرتے رہے ہیں. پھر جو اس پورے پروگرام کے محتمم ہیں ڈاکٹر عارف رشید صاحب. تو ان لوگوں کو خاص طور پہ جیسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ان کے حوالے سے کیجیے گا. وہ جو بچی جس کا ذکر تھا، جس کا آپریشن ہو گیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی آسان کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا دینا الا قضیته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة هي لك رضا الا قضیت یا ارحم الراحمین. اللہم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فإنك خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا
ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.